नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम थोड़ा ग्रामर करते हुए दुआ सीखेंगे। ग्रामर में आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को थोड़ा रिवाइज करेंगे हम। एक्टिव वॉइस यानी फ़ेल मारूफ, जिसमें एक पर्सन एक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। फ़ेल मजहूल, जिसमें वो इंसान काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर काम दूसरे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यानी कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, फ़ाइल का काम करने वाला। फ़ेल मजहूल मफ़ऊल, जिस पर काम किया गया। आप एक दो चार एग्जाम्पल्स याद रख लें तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। और फ़ेल मजहूल है ये कैसा आप पहचानेंगे, शुरू में जब पेश लगी हुई होगी। ये भी हमने पहले किया था, बस कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आप थोड़ा याद कर लें। सआला, उसने सवाल किया। अब उसका फ़ेल मजहूल क्या बना, सुईला, वो सवाल किया गया। सआला कौन है, जो सवाल पूछ रहा है। सुईला कौन है, मतलब जिस इंसान से पूछा जा रहा है। रज़क़ू, उन सब ने रिस्क दिया, ये देने वाले हैं। रुज़िक़ू, वो सब रिस्क दिए गए, इन्हें रिस्क दिया गया है, यानी कि ये लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप क़ौला का याद रखें। क़ौला, उसने कहा। क़ीला, उनसे कहा गया। और एक आसान वाला आप याद रख लें लास्ट में, तअमुरूना, वो आप सब हुक्म देते हैं। तो मरूना, आप सबको हुक्म दिया जाता है, ठीक है, टोटली डिफरेंट है। तो इसमें पहचान क्या होगी मजहूल में, तो मरूना देखें पेश के साथ आ रहा है, सुईला पेश के साथ, रुज़िक़ू पेश के साथ। तो इसकी थोड़ा पहचान रखें, एक दो एग्जाम्पल्स याद रखें आप। सआला, उसने सवाल किया। सुईला, सवाल किया गया। क़ौला, उसने कहा। क़ीला, उससे कहा गया। एक दो याद रखेंगे आप तो इससे भी आपको आसानी हो जाएगी। इसके साथ आज हम जो दुआ सीखेंगे वो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना यानी कि ये भी बहुत जामे दुआ है। जैसे हम पिछले लेसन में बात कर रहे थे कि कम अल्फाज या मुख्तसर अल्फाज में बहुत सारा मतलब मफ़हूम उसमें वो लिए समेटे हुए होता है। तो इसमें क्या है, रब्बना, ऐ हमारे रब, आतिना, इसमें दो हैं, आती दे ना हमें, आतिना दे हमें, फिद दुनिया, दुनिया में, हसनतन, रुका रहे हैं तो आप इसको हसना भी कह सकते हैं। हसनतन यानी भलाई, वफिल आखिरती, और आखिरत में, हसना भलाई, वक़िना, वक़िना में तीन मफ़हूम छुपे हुए हैं, व और की, सिर्फ काब्ज़ रखी जो है बचा, न नून अलिफ ना हमें, वक़िना और बचा हमें, अज़ाबन्नार, आग के अजाब से। तो दोबारा देखें, रब्बना, आए हमारे रब, आतिना दे हमें, फिद दुनिया, दुनिया में, हसनतन भलाई, मिलाकर पढ़ रहे हैं, हसनतों भलाई, व फिल आखिरती, और आखिरत में, हसनतों भलाई, वक़िना और बचा हमें, अज़ाबन्नार, आग के अजाब से। तो इसमें जामे मतलब क्या है, जब आप दुनिया की भलाइयाँ मांग रही हैं तो इसमें क्या कुछ आ जाता है, सारी ही भलाइयाँ आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अच्छी सेहत, अच्छा रिस्क, हलाल रिस्क, नेक शौहर, नेक औलाद, अच्छे वालिदैन, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास, सारा कुछ ही। आप इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आसानी, हर मरहला, हर आपकी ज़िंदगी में हर काम जो है भलाई से आपको बहुत आसानी से हासिल हो रहा होगा। और आखिरत में भलाई, आखिरत में किस तरह की भलाई हो सकती है,
تمام طرح کی، جیسے کہ خبر میں سوال منکر نکیر جب سوال کریں گے تو اس میں آسانی ہوگی، اور جب آپ کا اعمال تولا جائے گا تو اس میں آپ کے نیک اعمال وزنی ہوں گے، اور جب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں سفارش کا موقع دے گا وغیرہ وغیرہ۔ حشر کی گرمی میں آپ کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ نصیب ہوگا، یعنی کہ وہاں پر جو بھی بھلائی مل سکتی ہے ہمیں، جس کا بھی ہم حق رکھتے ہیں یا نہیں حق رکھتے، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، لیکن جتنا ہم حق رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہتری دے گا اور آخرت میں بھی بہتری دے گا۔ اور قرآن کریم میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو آگ سے بچا لیا گیا۔ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے اعمال ایسے ہیں کہ نیک بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، اب جب تولا جائے گا تو اس کے کچھ برے اعمال زیادہ وزنی ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا کہ اسے کچھ دن کے لیے آگ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، پھر اس کو فری کر کے جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس عذاب کو، آگ کے اس عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ تو اس لیے کثرت سے ہمیں اس طرح کی دعاؤں کو، جامع دعاؤں کو اپنی نمازوں میں مانگنی چاہیے۔ آپ سجدوں میں مانگ سکتے ہیں، اور تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے مانگ سکتے ہیں، اور جب کبھی بھی آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کو کوئی چیز کی حاجت ہے، یا آپ نے کسی اور انسان کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھی جہاں آپ کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ یہ چیز میرے بھی پاس ہونی چاہیے، کبھی بھی آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اللہ سے اپنے دل کی بات رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے رب سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور بہترین الفاظ میں مانگیں۔ یہ بہترین الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں ہمیں مل جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ ایک حصن المسلم کی دعاؤں کی کتاب لیں یا مسنون دعاؤں کی کتاب لیں، وہاں سے ایک ایک دعائیں آپ سیکھتے جائیں۔ تو آج کی دعا یہ ہے، آپ بچوں کو سکھائیں، اور سیکھنے کے بعد اسے کثرت سے اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں، یعنی کہ اس کو نمازوں میں شامل کریں۔ اور اس کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد کی دعاؤں میں ایک چھوٹی سی دعا ہم سیکھ لیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3 بار پڑھنا ہے سلام پھیرنے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے استغفر اللہ، میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً استغفر اللہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ نماز کے دوران ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یا جو بھی اذکار ہم نے غفلت کی حالت میں ادا کیے ہیں، ان تمام کے لیے ہم اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک دعا ہم مانگتے ہیں، اللہم، اے اللہ، انت السلام، انت تو، السلام سلامتی والا ہے، ومنک السلام، و اور من سے، کا تجھ سے، یا من کا تیری طرف سے، السلام سلامتی ہے، تبارکتا، تبارک برکت والا، تا تو، تبارکتا تو برکت والا ہے یا بابرکت ہے تو، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام میں اللہ کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں، ذوالجلال شان والے، جلال ہوتا ہے شان، ز جو استعمال ہوتا ہے وہ والے کے لیے، ٹھیک ہے، یا ذوالجلال اے شان والے، والاکرام، و اور اکرام کرم والے۔ تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور پھر اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہم، اے اللہ، انت السلام، تو ہی سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تیری طرف سے سلامتی ہے، تبارکتا، بابرکت ہے تو، یا ذوالجلال والاکرام، اے شان والے اور کرم والے۔ جب ہم یہ دعائیں اپنی زندگیوں میں سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمارے دل میں اپنے رب کی عظمت اور محبت اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی طرف زیادہ رغبت اور محبت نہیں رہے گی۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ میں اللہ کی طرف جڑتے جائیں گے، اور برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہم بچتے رہیں گے۔ ہم ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں گے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، ہم ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں گے جس میں ہم
شرک کے پاسبلٹیز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم جب ہمارا دل کچھ مانگنے کے لیے کہے گا تو ہم اللہ سے ہی مانگیں گے، کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ انت السلام، اللہ ہی سلامتی والا ہے، تمام سلامتی ہمیں اللہ ہی کی طرف سے آنی ہے، اور وہ شان والا ہے، کرم والا ہے، اس سے بڑھ کر بہتر کون ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آپ دعائیں سیکھتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی محبت میں اس کی اطاعت کرنے والا بنائے اور اپنے نیک اور مخلص بندوں میں سے بنا لے، ان لوگوں میں سے بنائیں جو اللہ کے بہت قریبی اور محبوب بندے ہیں۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم اجعلنا من المقربین، اللہم اجعلنا من المحبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔